ایک صحابی تھے، وہ حضور علیہ السلام کے لیے دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور وہ گھاس لا کے شہر میں بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ بازار میں گھاس رکھ کے بیچ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور سینوں تک ٹھنڈ نہ گئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور اس کی آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ بولتا ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ حضور آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتا، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنی کمر کو پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر حضور خود ہی بولے، فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے، میں تو بہت سستا ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا تو بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ تو یہ حضور کا مزاح ہے، تو مزاح کرنا جائز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پریشان بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش ہی پڑی ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے۔ بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ یا محمد آہو۔ اور آگے فرمایا حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے۔